اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں جو سورۃ الکوثر کا ہے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہے، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے رکھنے کے ساتھ اپنی حاجات کو پورا کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور نمازوں میں، دعاؤں میں اسی سے مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اور عمل بھی ہوتا ہے، جنہیں ہم وظائف کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص اسم کو یا پھر کسی دعا کو یا پھر قرآن کریم کی کسی آیات کا ذکر کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور ان کے مسائل کا حل فرماتا ہے اور ان کی مشکلات دور کرتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو سورۃ الکوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ لائے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ 3 دن کرنا ہے۔ وظیفے کی شروعات جمعرات سے کرنا ہے۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان 3 دنوں میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، یا آپ کسی دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس وظیفہ کے ذریعے اپنے مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ وظیفے کا طریقہ جاننے سے پہلے سورۃ الکوثر کا شان و نزول سنتے چلیں۔ ابن ابی حاتم نے صدی سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے، اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقتون نسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو وہ کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنے دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ ابتر مقتون نسل ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا، کیا آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہیں، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں؟ کعب نے یہ سن کر کہا، تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ کفار مکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نرینہ نہ رہنے سے آپ کو مقتون نسل کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نسبی تھی
اور انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو اور نسلی مانوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کو اولاد مانوی ہوتی ہے، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائے گی، اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہ سب مضمون سورۃ الکوثر کی 3 آیات میں آیا ہے۔ اب آئیے وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو وظیفے کی شروعات جمعرات کی نماز فجر سے کرنا ہے۔ جمعرات کے دن صبح نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اسی طرح اول و آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، پھر نماز عشاء کے بعد بھی اسی طرح اول و آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پہلے دن ہی کی طرح 3 دنوں تک کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کسی بھی طرح کا شک نہ آنے دیں، پورا دھیان وظیفے میں رہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل قرض سے نجات اور دیگر مالی اور گھریلو پریشانیوں کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ عمل کرنے والے لوگ مایوس نہیں رہ سکتے، ضرور آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے دوران آپ کو ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی جو صورت ہے، اس صورت کو وظیفہ کرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز ظہر میں 22 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز عصر میں 23 مرتبہ، نماز مغرب میں 24 مرتبہ، اور پھر نماز عشاء کے بعد 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح ہر دن پڑھ لیا کریں۔ وظیفہ مکمل ہونے تک پابندی سے اس کی ترتیب پڑھنی ہے، ناغہ نہیں کرنا، اور عمل میں کمی یا زیادتی بھی نہیں کرنے ہیں۔ روزانہ کا معمول بنا لیں اور اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اب آئیے سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔